السلام علیکم محترم ناظرین، میرے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ اطمینان رکھنا۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اطمینان رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا۔ تم صبر کی انتہا پر ہونا تو سنو، اس کی مدد بس پہنچنے والی ہے۔ تمہارے یہ بہائے ہوئے آنسو اس نے قبول کر لیے ہیں۔ تمہارا سجدوں میں اس کو پکارنا اسے پسند آ گیا ہے۔ وہ بس اب راضی ہو گیا ہے کہ تم سے تمہارا نصیب اب بہت جلد بدلنے کو۔ تمہاری بے رنگ زندگی میں اب وہ رنگ بڑھنے والا ہے۔ اب تمہارا گھر بھی خوشی کے پھولوں سے مہک جائے گا۔ یقین کرو، تم اپنی دعاؤں کی قبولیت جلد دیکھو گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اتنا پیارا بنایا اور آپ کو تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے اور اچانک سے ایسا نور ٹپکا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بے ہوش ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، عائشہ یہ تو ایک جھلک تھی، اللہ نے مجھے 70 پردوں میں چھپا رکھا ہے۔ ایک اچھا مسلمان ان معاملات میں دخل نہیں دیتا جن سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ وہ دوسروں کی زندگیوں کے بارے میں تجسس نہیں رکھتا اور نہ ہی ایسے سوال پوچھ کر دوسروں کا دل دکھاتا ہے کہ آپ کی شادی نہیں ہوئی، آپ کو طلاق کیوں ہوئی، آپ کے بچے کب ہوں گے۔ وہ اپنی حدود میں جانتا ہے اور ان حدود میں رہ کر اپنے ارد گرد کے انسانوں کی بھی مدد کرتا ہے۔ وہ کسی کے پوشیدہ امر یا بات کو کبھی نہیں کریدتا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا ہوتا ہے، وہ دوسروں کے بھید ٹٹولنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یقیناً تمہارے اس غم کا انجام آغاز سے بہتر ہوگا، پھر کیوں تھک گئے ہو، کیوں راہ میں ہی رک گئے ہو، کیوں خود کو ان غموں تک محدود کر لیا ہے، کیوں دعا نہیں کرتے۔ اللہ نے خود تم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ثابت قدم رہو گے تو اللہ پر یقین رکھو گے تو ہر کہانی کا اختتام بہت پرسکون ہوگا۔ اس غم کا آغاز جیسا بھی ہوا، جس سے بھی ہوا، مگر اس کا اختتام بہت پرسکون ہوگا۔ یہ جو طوفان تمہارے اندر اٹھتا ہے یہ بھی مدھم پڑ جائے گا۔ جو یاد تمہیں سونے نہیں دیتی اسے تمہارے دل سے مٹا دیا جائے گا۔ جو تمہیں چاہیے وہی تمہیں دے دیا جائے گا، جو بہتر نہیں اسے بہتر بنا کر دے دیا جائے گا، اور جو چھوڑ گیا اس کے بدلے تمہیں اس سے بہتر عطا کر دیا جائے گا۔ پھر کیوں شک کر رہے ہو؟ اپنے رب کی رحمت پر، اپنے پیارے اللہ پر بھروسہ رکھو، اب جو ہوگا بہترین ہوگا۔ 2 سیڑھیاں۔ معجزے 2 سیڑھیوں کے فاصلے پر ہوتے ہیں، جن میں پہلی سیڑھی صبر اور دوسری یقین ہے۔ جب صبر آ جائے تو ہر روز یقین کی ایک نئی لہر دل میں دوڑتی ہے، جس کا کنارہ معجزوں سے جا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی اصلیت ہمارے سامنے ضرور کھولتے ہیں۔ ہر انسان کی جب کوئی انسان ہمیں تکلیف دیتا ہے وہ اپنی حقیقت دکھا جاتا ہے کہ وہ اصل میں کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ سمجھو اور اپنے دل کو مزید تکلیف ہی سے بچا لو۔ اس انسان سے خود کو دور کر کے اللہ تعالیٰ پر اس ہر چیز کو تم سے دور کر دے جو آگے جا کر تمہارے دل کو توڑے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو تمہاری زندگی سے نکال دیں گے ان کی حقیقتیں دکھا کر۔ نصیب کا بدلنا۔ تم اپنے نصیب کے لیے پریشان نہ ہو، اللہ پاک نصیب بدلنے پر بھی قادر ہے۔ تم بس دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ دعا سے نصیب بھی بدل جاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ پاک کہتا ہے تمہارا دعا کرنا بھی نصیب کا حصہ ہے، کہ تم دعا کرو گے تو تمہارا نصیب بدل دوں گا۔
اس لیے دعا کرتے رہا کرو اور اللہ پاک تمہارا نصیب بدل دے گا اور تمہیں معجزہ دیکھنے کو ملے گا۔ اللہ کا چاہنا اور وہ مانگنے کی توفیق بھی انہی کو دیتا ہے جنہیں وہ عطا کرنا چاہتا ہے۔ کیا تم نے سنا نہیں؟ اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ ایسے انتظار کا پھل کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا جو تم نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا، اور تمہیں کبھی بھی ان فیصلوں پر پچھتانا نہیں پڑے گا جنہیں تم نے اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا۔ تمہاری آہیں، تمہاری سسکیاں کبھی خالی نہیں جائیں گی۔ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر 3 عنایات کا ذکر کیا ہے۔ موت کے بعد مردے کے جسم میں بدبو پیدا کی، ورنہ کوئی اپنے پیاروں کو دفن نہیں کرتا۔ گندم اور اناج میں کیڑے پیدا کر دیے، ورنہ لوگ اسے سونے اور چاندی کی طرح ذخیرہ کر لیتے اور لوگ بھوکے مر جاتے۔ مصیبت اور دکھ کے بعد صبر سکون عطا کیا، ورنہ زندگی کبھی خوشگوار نہ ہوتی۔ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ جب ایک بار اللہ پہ چھوڑ دیا تو بس اس کے سپرد کر کے خود کو مطمئن ہو جانا چاہیے۔ پھر کوئی پریشانی نہیں رہتی اپنی خواہشات کو پیچھے رکھ کر۔ اللہ کا فیصلہ ماننے کے لیے دل کو راضی کرنا چاہیے۔ جب دل راضی ہو جائے تو پھر سب بدل جاتا ہے۔ فیصلہ ہماری سوچ اور خواہشات سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے، اور تب دل بے ساختہ پکار اٹھتا ہے، بے شک میرا رب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دلوں کو بدلنے پر، سوچ کو بدلنے پر، حالات کو بدلنے پر، اس دنیا کی ہر ناممکن شے کو ممکن بنانے پر بے شک میرا رب ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ الحمدللہ ہر اس سانس پر جس سے میری حیات ہے، ہر اس نوالے پر جو میرا رزق ہے، ہر اس پہناوے پر جو میرا لباس ہے، ہر اس آشیانے پر جو میری سکونت ہے، اور ہر اس آسائش پر جس سے زندگی میں آسانی ہے۔ ہماری ہر سانس پر شکر سے بھی رب کے شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ وہ دن دور نہیں جب تمہاری دعاؤں کو حقیقت بنا کر تمہارے سامنے لا کھڑا کر دیا جائے گا، جن کی قبولیت کے انتظار میں تم راتوں کو اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ اللہ سے بات کرنا بہت آسان ہے، خاص کر تب جب ہم ہرٹ ہوتے ہیں، کیونکہ تکلیف کے اظہار کے لیے الفاظ ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتے ہیں، خاص کر وہ الفاظ جن کو سن کر سامنے والا اندازہ لگا سکے۔ مگر اللہ کے ساتھ ہمیں الفاظ ڈھونڈنے کی جدوجہد نہیں کرنی پڑتی، اسے اپنے دل کا حال سنانے کے لیے ہمارے آنسو ہی کافی ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار تو وہ بھی نہیں نکل پاتے، بس خاموش رہ جاتے ہیں ہم، اور اللہ کے علاوہ خاموشی کی زبان بھلا اور کون سمجھ سکتا ہے؟ کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹنا سیکھیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔